زنیشا شاہ واش روم میں وینٹی میرر کے آگے کھڑی تھی۔ اس کی شرابی گہری آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس رات کی اذیت اور آنے والی راتوں کی وہ اذیت بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں، جیسے برسوں کا درد ان کے اندر جم گیا ہو اور اب آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہا ہو۔ آنسو تو محض پانی ہوتے ہیں، مگر زنیشا کے یہ آنسو اس رات کی گواہی دے رہے تھے جو وقت کی قبر میں دفن ہو چکی تھی، مگر زنیشا کے وجود پر آج بھی نوکیلے خنجروں کی طرح پوست ہوتی تھی۔ میرم شاہ نے مرنے سے پہلے پولیس کو کال کر کے بتایا تھا کہ ارشمان شاہ اسے مارنا چاہتا ہے۔ جس پسٹل سے میرم شاہ نے خود کی جان لی وہ ارشمان شاہ کی تھی۔ عدالت نے تمام ملازماؤں سے گواہی لی تو ثابت ہوا تھا کہ میرم اور ارشمان شاہ کی بحث ہوتی رہتی تھی۔ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ سارے ثبوت ارشمان شاہ کے خلاف جا رہے تھے۔ پسٹل پر میرم شاہ کی انگلیوں کے نشان تھے۔ ارشمان شاہ نے اپنی فنگر پرنٹس ریموو کرتے میرم شاہ کی فنگر پرنٹس ڈال کر قتل کو خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تمام الزامات بہت ٹھوس تھے، جن کو جھوٹ ثابت کرتے کرتے 5 سال لگ گئے۔ زنیشا شاہ کے دماغ میں تبریز خان کو لے کر بہت زیادہ زہر بھر دیا گیا تھا۔ نہ بھی بھرا جاتا وہ اس رات کی درندگی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ تبریز خان زنیشا کے وجود میں جیسے برفیلے پانی کی ایک شدید لہر اتری تھی۔ اس رات اس کے بچپن کا جنازہ اٹھا تھا۔ ماں باپ کی لاشیں، خون میں بھیگی زمین اور تبریز خان کی آنکھوں میں سجی وہ درندگی۔ وہ صرف بدلہ نہیں چاہتی تھی، وہ تبریز خان کو فنا کرنا چاہتی تھی۔ ہر روز رات تبریز خان کو اذیت ناک موت دینے کی خواہش لیے وہ سوتی اور جاگتی تھی۔ وہ تبریز خان کو صرف موت نہیں دینا چاہتی تھی، بلکہ اس کا سب کچھ چھین لینا چاہتی تھی۔ اس کا ہر رشتہ، وہ دولت جس کی وجہ سے اس نے دوسروں کی زندگی سے کھیلا۔ اس رات نقاب میں باقی 2 لوگ کون تھے جن کو وہ پہچان نہ سکی تھی؟ وہ 2 نقاب پوش کون تھے آخر؟ کیا وہ کرائے کے قاتل تھے؟ یا ان میں سے ایک آلیان خان تھا؟ یہ سوال زنیشا کی یادداشت میں کسی پھانس کی طرح چبھا ہوا تھا۔ ان سب نے اس کے مورے بابا کو مارا۔ اسے بھی سب کی جان لینی تھی۔ اسے یہ کرنا ہی تھا۔ پھر چاہے موت مقدر ہوتی یا تمام عمر قید، اسے منظور تھا۔ وہ اپنا انجام سوچ کر آئی تھی۔ زرق زنیشا نے روتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ سانسیں مزید اکھڑنے لگی تھیں۔ تم اس درندے کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا۔ تمہیں بھی اس کی سزا ملے گی۔ اصولاً مجھے تم سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اکھڑتی بکھرتی سانسوں سے بولتے روتے جا رہی تھی۔ زنیشا شاہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وینٹی کے مرر میں جڑی شفاف سطح اس کے زخموں کی خاموش گواہ بن چکی تھی۔ اسے دمے کا اٹیک آیا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اپنا انہیلر ڈھونڈنے لگی جو وہ زرق خانزادہ سے چھپا کر رکھتی تھی تاکہ اس کی کوئی بھی کمزوری اس کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ وینٹی مرر کے سب سے نچلے دراز میں انہیلر ڈھونڈنے لگی جو مل ہی نہیں رہا تھا۔ زینی جان، زرق خانزادہ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر زنیشا بری طرح سے اچھلی تھی۔ وہ بدحواس ہوتے اپنا انہیلر ڈھونڈنے لگی۔ زینی جان، دروازہ کھولو۔ زرق خانزادہ اس کی مسلسل خاموشی پر پریشان ہوا تھا۔ وہ نیچے اس کی سانسیں اکھڑتی اور اس کی بھیگتی آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ زنیشا، زرق خانزادہ نے مسلسل خاموشی پر دروازہ بری طرح سے پیٹا۔ زنیشا اپنی اکھڑتی سانسوں پر قابو پاتے باتھ کیبن کی طرف بڑھی۔ وہ جلدی سے شاور آن کرتے اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ تبریز خان کو مرینا خان کو پیار کرتے دیکھتے اس کے وجود میں چنگاریاں دیکھ رہی تھیں۔ پورا وجود جیسے کوئی کسی تیز دھار آلے سے کاٹ رہا ہو اور اسے چیخنے کا بھی حق نہ ہو۔ کیسے کوئی اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ تبریز خان اس سے اس کے مورے بابا لالا چھین کر اپنی بیٹی مرینا خان کو پیار کر رہا تھا۔ مرینا خان کو بھی اسی اذیت سے گزرنا تھا جس سے وہ گزری۔ اسے مرینا خان کی درد و پکار سننی تھی۔ زنیشا اکھڑتی سانسوں کے ساتھ ٹھنڈے یخ پانی کے نیچے کھڑی تھی۔ سانس بری طرح سے پھول چکی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہیضیانی رونے لگی۔ مورے بابا لالا، وہ ٹوٹتی اکھڑتی سانسوں سے بامشکل بولتی روتی جا رہی تھی۔
زنیشا، زرق خانزادہ واش روم سے آتی، شاور کی آواز سنتے جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے، کبرڈ سے کمرے کی تمام چابیاں تلاش کرنے لگا۔ ڈیم اٹ، اسے دمے کا اٹیک آیا ہے، پھر وہ شاور کے نیچے کیا کر رہی ہے؟ زرق خانزادہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم کے دروازے کی تلاشنے لگا۔ اب تو اس کی اپنی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ وہ صرف اس کی بیوی نہیں، اس کی زندگی تھی۔ وہ بے حد محبت کرتا تھا زنیشا سے۔ اس کی سانسیں بستی تھیں زنیشا میں۔ زرق خانزادہ کے ہاتھ چابی تلاشتے ہوئے کپکپانے لگے تھے۔ جان سے مار ڈالوں گا زینی اگر تمہیں کچھ ہوا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ گرجتے ہوئے کبرڈ پر پوری قوت سے مکے کی ضرب لگا گیا۔ کبرڈ کے ایک دراز میں اسے چابیوں کا گچھا ملا تھا۔ وہ پکڑتے بھاگتے ہوئے کمرے میں آتے واش روم کی طرف بڑھا۔ دروازے کے لاک میں وہ ایک ایک چابی لگاتے کی ہول میں گھمانے لگا۔ بالآخر ایک چابی کی ہول میں گھومی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ زنیشا باتھ کیبن میں شاور کے نیچے کپڑوں سمیت بیٹھی اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھی۔ زینی جان، زرق خانزادہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے اسے شانوں سے جکڑا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ زرق خانزادہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ زنیشا کو سانس نہیں آ رہی تھی، چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ روف شاور کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ زرق خانزادہ زنیشا کی حالت دیکھتے اسے فرش پر لٹاتے، اس کے ہونٹوں پر جھکے، اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ روف شاور کا پانی اب زرق خانزادہ کے چوڑے وجود پر برس رہا تھا۔ وہ زنیشا شاہ کے منہ میں اپنی سانسیں انڈیل رہا تھا۔ وہ جتنی شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ زینی میری جان، میری زندگی۔ زرق خانزادہ نے اوپر ہوتے اسے دیکھا، جس کی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ رنگت نلاہٹ سے اپنی اصلی رنگت میں آنے لگی۔ وہ بھیگی گلابی آنکھوں سے زرق خانزادہ کو دیکھتے اس کے گال پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میری جان۔ زرق خانزادہ اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹائے اس کی ہتھیلی چومتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ زنیشا کی آنکھوں سے آنسو مزید بے مول ہوتے گالوں پر گرنے لگے۔ زرق خانزادہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا تھا۔ وہ اندر سے کافی خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے بار بار سانس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرق خانزادہ نے زنیشا کو سانسیں دیتے اوپر ہوتے اسے دیکھا۔ زنیشا اپنی انگلیاں اس کی شرٹ کے بٹنوں میں الجھا گئی تھی۔ وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا، اس لیے میری سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ میں نے ٹیپ بہت گھمایا مگر گرم پانی آن نہ ہوا، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولتے زرق خانزادہ کو اپنی اکھڑتی سانسوں کی وجہ بتا رہی تھی۔ زرق خانزادہ یہ سنتے جبڑے بھیج گیا تھا۔ وہ اس سے اپنے دمے کا مرض ابھی بھی چھپا رہی تھی۔ زرق اس کے اوپر سے اٹھتے، روف شاور کا لیور گھماتے اسے آف کرتے، جھکتے ہوئے زنیشا کے کلیوں سے بھی زیادہ نازک وجود کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ بھیگ کر زنیشا کی شرٹ اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی، جس سے اس کے مخملی نشیب و فراز مزید اجاگر ہونے لگے تھے۔ زرق خانزادہ اس کے خوبصورت وجود کو گرم گہری نگاہ سے دیکھتے سرد سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت تھی اس کی بیوی، مگر یہ خوبصورتی اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ ابھی تک اسے ٹھیک طرح سے چھو بھی نہ سکا تھا۔ زرق خانزادہ اس کے خوبصورت وجود سے نگاہیں چرائے آگے بڑھنے لگا، مگر مضبوط قدم لڑکھڑانا شروع ہو گئے تھے۔ زنیشا ٹھٹھرتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حائل کرتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ زرق خانزادہ سے اب قدم اٹھانا دوبر ہو گیا تھا۔ زنیشا شاہ کی دھڑکنیں اس کے سینے میں بجنے لگی تھیں۔ زرق خانزادہ کے دل و دماغ پر زنیشا شاہ کی قربت کا جنون سوار ہوا تھا۔ اس کے جسم سے سپارک سے اٹھنے لگے۔ وہ سرد برفیلی تھی مگر زرق خانزادہ کے جسم میں آگ بھڑکا چکی تھی۔ زرق خانزادہ دانت پر دانت جمائے اپنے اندر اٹھتے جذبوں پر قابو پانے لگا۔ وہ سمجھتا یہ وقت نہیں تھا یہ سب سوچنے کا، مگر اس کا دماغ ہر وقت یہی سوچتا تھا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اس پر قابو نہیں پا رہا تھا۔
حق حلال کی بیوی ہوتے وہ کیوں اب اپنے جذبوں پر قابو پائے؟ زنیشہ اسے پاس کیوں نہیں آنے دیتی تھی؟ محبت کی شادی تھی، پھر کیا وجہ تھی؟ وہ یہی سوچتے آگ بگولا رہنے لگا تھا، ورنہ وہ زنیشہ پر کبھی چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ اپنے جوانی کے پرزور تقاضوں سے بدحواس ہوتا تو زنیشہ اسے اس وقت بہت بری لگتی، جی کرتا زنیشہ کا قتل کر ڈالے۔ خود کے جذبوں پر بند باندھتے زرق خان زادہ کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی جانب بڑھتے، زنیشہ کو نرمی سے بیڈ کے وسط میں لٹا گیا۔ زنیشہ بے حال سی سردی سے ٹھٹھرتے کمبل خود پر لینے لگی۔ ایک منٹ زنیشہ، زرق خان زادہ سنجیدگی سے بولتے اس کے قریب بیٹھا۔ زرق، سردی لگ رہی ہے، زنیشہ نے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ تمہارے کپڑے گیلے ہیں، انہیں اتار لو پہلے، پھر کچھ اوڑھنا، زرق سنجیدگی سے کہتے۔ اس کے پاس سے اٹھا ہی تھا کہ زنیشہ اس کی کلائی تھام گئی تھی۔ تم اتار دو میرے کپڑے، میری ہمت نہیں، زنیشہ نے زرق کی طرف دیکھتے آہستگی سے کہا۔ زرق خان زادہ لب بھیج گیا تھا، وہ انجان بنتی تھی یا پھر واقعہ میں ہی انجان تھی؟ زنیشہ کو برہنہ دیکھتے، کیا وہ اپنے اندر سردھنتے جائز جذبوں پر قابو پا سکے گا؟ وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں۔ وہ حق جو خدا نے جائز بنایا، وہ عورت جو خدا نے حلال کر دی، وہ کیسے پھر اس عورت کے بغیر رہ سکتا تھا؟ مگر وہ اس کی کلائی پکڑے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ بہت نڈھال سی لگ رہی تھی۔ زرق خان زادہ اس کے قریب بیٹھے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی شرٹ نرمی سے ریموو کر گیا۔ زرق خان زادہ اس کے خوبصورت جسم سے اپنی نگاہیں چرائے بہت احتیاط سے اس کے کپڑے اتار رہا تھا۔ وہ غلطی سے بھی اس کے نازک حصوں کو چھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس پر جھکے بہت نرمی اور احتیاط سے اس کے جسم کا ہر پردہ ریموو کر گیا۔ تھینک یو، زنیشہ نے کہتے کمبل اپنے وجود پر سرکایا تھا۔ وہ بری طرح سے بے حال ہو گئی تھی، اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ زرق خان زادہ اس کے قریب بیٹھے اسے سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو بہت آرام سے رخ پلٹ گئی تھی۔ زرق خان زادہ کے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ اس نے بہت احتیاط سے زنیشہ کے بدن سے اس کے کپڑے اتارے تھے، مگر انگلیاں پھر بھی اس کے بدن کی نازکی کو چھو گئی تھیں۔ لمحوں میں اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آ چکا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے زنیشہ شاہ کے بھیگے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو تکیے پر بکھرے تھے۔ زرق خان زادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دوسرے لمحے ضبط کی تمام تنابیں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھولتے ہوئے زنیشہ شاہ کے وجود سے کمبل اتارتے اسے کندھے سے جکڑے سیدھا کر گیا۔ زنیشہ نے اپنی حالت دیکھتے سرخ ہوتے زرق خان زادہ کو سوالیہ شرربار نگاہوں سے گھورا۔ زرق خان زادہ، زنیشہ پر گھٹا بن کر چھاتے کمبل اس کے اور اپنے وجود پر کرتے کمبل میں غروب ہوا۔ زرق، زنیشہ شاہ نے اسے بھیگے لہجے میں پکارا۔ آج مت روکنا زینی جان، ورنہ جان سے جاؤں گا، سمجھنے کی کوشش کرو، تم میری بیوی ہو، میں مزید اپنے جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتا، آج روکو گی تو میری جان جانے کا سبب تم بنو گی۔ زرق خان زادہ پھولتی سانسوں سے بامشکل بولتے زنیشہ شاہ کے دل کے مقام پر جھکتے شدت سے اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ زنیشہ شاہ کو لگا تھا جیسے اس کے دل کے مقام کو کوئی انگارہ چھو گیا ہو۔ زرق خان زادہ اس کے دل کے مقام کو اپنے لبوں کی گرمائش سے جھلسانے لگا، جہاں اپنی شدتیں ڈھانے کو وہ سب سے زیادہ بےتاب ہوتا تھا۔ زرق کے لمس سے زنیشہ شاہ کی سانسوں میں آگ لگی تھی، وہ جھلس کر انگارہ بنی تھی۔ نہیں زرق، پیچھے ہٹو، زنیشہ شاہ نے چیختے ہوئے اپنی پوری قوت لگائے اسے خود سے دور دھکیلا۔ زرق اس کی دل خراش چیخ پر پیچھے ہٹا تھا۔ زنیشہ زرق خان زادہ کی شرٹ بیڈ سے اٹھائے جلدی سے پہنتے بیڈ سے اٹھتے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ زرق خان زادہ اس کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے بہت بے دردی سے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ زنیشہ شاہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، درد کی لہر اس کی کمر میں پیوست ہوئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تم ایسے چیخ رہی تھی جیسے تمہارا ریپ کر رہا تھا۔ زرق خان زادہ اس کے اطراف میں دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارتے چلایا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں زرق،
تم پھر بھی یہ سب کر رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے یہی سب کچھ چاہیے، یہی ہے تمہاری محبت۔ عورت کی مرضی کے بغیر اسے چھونا ریپ ہی ہوتا ہے، میریٹل ریپ۔ زنیشا شاہ زرق خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے بولی۔ اس وقت اسے زرق خانزادہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جینز میں ملبوس شرٹ لیس تھا، مقابل کی گردن کی وینز ابھری دیکھتے اس کا خون رگوں میں جیسے منجمد ہو رہا تھا۔ زرق خانزادہ ایک مشکل ٹاسک ثابت ہو رہا تھا اس کے لیے۔ اسے وہ کبھی اس کا حق نہیں دے سکتی تھی جس کے باپ نے اس کی مورے کو مارا، جس کے پیٹ میں کبیر خان کی نسل پرورش پا رہی تھی۔ وہ کیسے زرق خانزادہ کی نسل چلا سکتی تھی؟ میریٹل ریپ؟ آر یو ان سینسز؟ زرق خانزادہ زنیشا کے لفظوں پر شاکڈ ہوا تھا۔ کیا جانتی ہو تم میریٹل ریپ کے بارے میں زنیشا شاہ؟ زرق خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے شرربار لہجے میں سوال کر گیا۔ زنیشا دیوار میں سمائے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم میریٹل ریپ کسے کہتی ہو، مگر یہ لفظ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ آنا گالی ہے۔ میں اسلام کی بات نہیں کروں گا، نہ تمہیں بتاؤں گا میرا تم پر کتنا حق ہے۔ مجھے بس اتنا بتاؤ میں کہاں جاؤں، کیسے اپنی ضرورت پوری کروں، اس کمرے میں تمہارے ساتھ کیسے رہوں؟ وہ پھولتی سانسوں سے تپش زدہ لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ 26 سال بغیر کسی عورت کے رہا، ہر ممکن کوشش کی، کسی غیر عورت کے قریب نہ جاؤں۔ امریکہ، لندن جیسے ممالک میں رہتے، پھر سیلیبریٹی ہونے کے باوجود دوسری عورتوں کے قریب نہیں گیا۔ میرے مسلمان دوستوں تک کی گرل فرینڈز تھیں، وہ لوگ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا میں بہت اچھا مسلمان ہوں، میں کبھی بہکا ہی نہیں، بہت بار بہکا ہوں۔ مارتھا کو اسی تجسس میں کمرے میں لے کے گیا تھا، مگر کچھ نہیں کیا۔ وہاں اپنے جذبوں پر کنٹرول کرنا سمجھ آتا ہے، مگر اب کیوں کروں کنٹرول بتاؤ؟ زرق خانزادہ اپنے ہوش کھوتے چیخا تھا۔ زنیشا شاہ اس کے چیخنے پر بری طرح سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ سب ڈرامہ ہے تمہارا رونا، یہ کانپنا زنیشا۔ تم جیسی عورت یوں رو اور کانپ نہیں سکتی۔ وہ زنیشا شاہ کے رونے پر طنزیہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہوا۔ تم صرف مجھ سے بچنا چاہتی ہو، اس لیے یہ ڈرامہ کر رہی ہو۔ بلڈی سک وومن! زرق خانزادہ غصے سے بولتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زنیشا دیوار میں سمائے آنسو بہا رہی تھی۔ 2 سیکنڈ بعد وہ پھر سے کمرے میں تھا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے، اپنی پینٹ کی بیلٹ کی ہک کھولتے، مرر کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ جو تم میرے ساتھ سلوک کرتی ہو، میرا دل کرتا ہے زینی تمہیں بیلٹوں سے داغ کر رکھ دوں۔ زرق خانزادہ اپنی شرٹ پینٹ کے اندر کرتے بڑبڑایا۔ دس از یور مینٹیلٹی، یو راسکل بلڈی خانزادہ، جسٹ ٹرائی ٹچنگ می، آئی ول بریک یور فیس۔ زنیشا شاہ زرق خانزادہ کے لفظوں پر پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھتے، اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ زرق خانزادہ نے ضبط سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈیڈ صحیح کہتے تھے، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہی تم جیسے مردوں کی مردانگی ہے۔ زنیشا زرق خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے غرائی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈیڈ کی یہ شٹی باتیں۔ زرق خانزادہ زنیشا کو بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ زنیشا اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ تم جانور ہو زرق، تمہیں صرف جسم کی بھوک ہے۔ زنیشا سیدھے ہوتے حلق کے بل چیخی تھی۔ زرق خانزادہ جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، زنیشا شاہ کے چیخنے پر غیظ و غضب سے اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکا۔ اگر مجھے تمہارے جسم کی بھوک ہوتی تو کتنی بار تم سے تمہارے جسم کو جانوروں کی طرح بھنبوڑ چکا ہوتا مس زنیشا شاہ۔ وہ اس پر جھکے غورایا تھا۔ یہ میرا ظرف، میری برداشت ہے زنیشا جو میں خود پر قابو پا رہا ہوں۔ تم مجھے جانور بننے پر مجبور کر رہی ہو۔ میرے دل و دماغ میں جب آگ بھڑکتی ہے اس وقت تم سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میرے حق سے مجھے محروم کر کے تم مجھ پر کتنا ظلم کر رہی ہو، کاش تمہیں اندازہ ہوتا۔ تم کس طرح میرے اعصابوں کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے خون اشام درندے کی مانند غورا رہا تھا۔ چاہوں تو زبردستی کر کے تم سے اپنا حق لے لوں، مگر میری شدید محبت مجھے یہ سب کرنے سے روکتی ہے زنیشا۔ وہ عورت جس سے میں عشق کرتا ہوں، اس سے اپنا حق زبردستی لوں، تف ہے مجھ پر۔ صرف اس لیے تم سے زبردستی نہیں کر پاتا،
مجھے ایک ریزن دے دو زنیشا، صرف ایک۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تمہیں کونسلنگ سیشنز کی ضرورت ہے، بتاؤ، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا۔ اگر یہ سب تمہارا کوئی کھیل ہے تو تب بھی بتاؤ، تاکہ میں خود کو مزید کھلونا بننے سے روکوں۔ زرق ایک ایک لفظ چباتے اس کے اوپر سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ اگر یہ میرا کھیل ہوا تو کیسے روکو گے خود کو میرا کھلونا بننے سے؟ زنیشا نے اٹھ کر بیٹھتے بھیگے لہجے میں چیختے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں یہاں کھیل کھیلنے کے لیے چھوڑ دوں گا اور اپنا حق استعمال کروں گا۔ زرق خانزادہ کے لفظوں کو وہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتے پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھی۔ حق استعمال کرو گے تو کیا کرو گے؟ دوسری شادی کرو گے؟ زنیشا شاہ نے زرق خانزادہ کو اس کی شرٹ کے کالروں سے جکڑا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیلا تو سزا تمہاری یہی ہوگی۔ زرق خانزادہ اس کے ہاتھ اپنے کالر سے چھڑواتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زنیشا اسی لمحے زرق خانزادہ کے مقابل آتے دروازے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ تم نے ایسا سوچا بھی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ تم کسی دوسری عورت کے قریب بھی گئے، میں تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گی زرق۔ تم صرف میرے ہو، یاد رکھنا۔ اور تم نے نکاح نامہ ٹھیک طرح سے پڑھا نہیں، اس میں کلیئرلی لکھا ہے تم دوسری شادی کبھی نہیں کر سکتے۔ زنیشا شاہ نے روتے ہوئے ہذیانی کہا۔ زرق خانزادہ زنیشا کو دیکھتے گہرے سانس لیتے اپنی پیشانی انگلیوں سے مسلنے لگا۔ سامنے کھڑی عورت کی اس حد تک پوزیسونیس سے اندازہ ہوتا تھا وہ اس سے شدت سے محبت کرتی ہے۔ ابھی بھی وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، مگر پھر وہ اسے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی تھی؟ وہ خود پر قابو پاتے زنیشا کے قریب ہوتے اس کی ٹھوڑی نرمی سے جکڑ گیا۔ وہ شدت سے روتے لرز رہی تھی، آنکھیں سرخی مائل ہو گئی تھیں۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، تمہیں یہ شرط لکھوانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ رونا بند کرو، مجھے باہر جانے دو، اس وقت میرا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ زرق خانزادہ نے زنیشا شاہ کی تھوڑی نرمی سے جکڑے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ زنیشا مزید دروازے میں سمائی تھی۔ زرق خانزادہ کو لگا تھا وہ عن قریب پاگل ہو جائے گا۔ سامنے کھڑی عورت اسے جلد پاگل کر دے گی۔ اس وقت میری جان دن کے 12 بج رہے ہیں، رات کے نہیں جو تم پوچھ رہی ہو اس وقت۔ جانے دو مجھے باہر۔ وہ جتنا نرمی سے بول سکتا تھا وہ بول رہا تھا۔ دن کی ہوں یا رات کے 12، تم نہیں جا سکتے باہر۔ زنیشا شاہ نے اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلی سے سختی سے رگڑتے ہوئے کہا۔ زرق خانزادہ گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگا جو بے حد مشکل تھا۔ مجھے ناشتہ کرنے جانا ہے زینی، ہٹو دروازے کے آگے سے، زرق خانزادہ ملائمت سے بولا۔ وہ زنیشا شاہ کے ساتھ مزید سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو چکی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زرق اسے اپنی شرٹ میں دیکھتے نگاہیں پھیر گیا۔ وہ شرٹ گھٹنوں سے بھی اوپر آ رہی تھی، وہ ہر طرف سے عیاں ہو رہی تھی۔ زرق خانزادہ بیڈ کی طرف بڑھتے بیڈ پر بیٹھتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے نیم دراز ہوتے آنکھیں موند گیا۔ زرق خانزادہ کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکے تھے، وہ آنکھیں موندے ہوئے نچلے لبوں کو دانتوں تلے دبائے ہوئے تھا۔ وہ نظارہ جو وہ دکھا چکی تھی۔ زرق خانزادہ ایک بار پھر سے اپنے اندر طغیانی بھرے جذبوں سے بے حال ہوا تھا۔ زنیشا بیڈ کی طرف بڑھتے بیڈ پر بیٹھتے زرق خانزادہ کو نم نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد غضب کی پرسنالٹی رکھتا تھا۔ وہ اس کا چوڑا سینہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بٹنوں والی سفید شرٹ میں مزید جاذب نگاہ نظر آ رہا تھا۔ چاکلیٹی براؤن بال پیشانی پر بے ترتیب سے بکھرے تھے، ستواں ناک، سرخ و سفید رنگت۔ زنیشا شاہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انابی لب اس وقت بھیجے ہوئے تھے، وہ ان لبوں کو چومنے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی چوم نہیں سکتی تھی۔ زنیشا شاہ اپنی بہتی آنکھوں کو رگڑتے اپنی ٹانگیں سمیٹتے کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ زرق خانزادہ نے آنکھیں موندے جبڑے بھیجتے اپنی بیلٹ کی ہک کھولتے اسے ہک سے کھینچ کر نکالتے زمین پر پھینکی تھی۔ زنیشا شاہ لرز اٹھی تھی، وہ جبڑے بھیجتے ابھی بھی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ تم سے پہلے بھی میرا نکاح ہوا تھا زرق، زنیشا شاہ آہستگی سے بولی تو زرق خانزادہ کی سماعتیں ان لفظوں پر بے یقین ہوئی تھیں۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں کھولتے زنیشا شاہ پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ وہ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی
اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں واضح ہو رہی تھیں۔ جب میں 6 سال کی تھی تو ڈیڈ نے میرا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کروایا تھا۔ زرخان دادا اٹھ کر بیٹھتے اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہم لوگ برف پر اسکیٹنگ کر رہے تھے۔ میں برف کی پرت کے نیچے جھیل میں گر گئی تھی۔ وہ مجھے بچاتے ہوئے اپنی جان سے چلا گیا۔ میں اسے آج تک بھول نہیں پائی۔ اسے بھول بھی جاؤں مگر اس حادثے کو بھول نہیں پاتی۔ وہ میری وجہ سے اپنی جان سے چلا گیا۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ زرخان دادا اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرخان دادا بیڈ سے اٹھتے کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگا۔ زنیشا اپنی مٹھیاں بھیجے زرخان زادہ کے رد عمل کی منتظر تھی۔ زرخان زادہ کو اپنے پاس نہ آنے دینے کی کوئی وجہ تو دینی تھی ورنہ اسے شک ہو جاتا۔ زنیشا اب بری طرح سے لرز رہی تھی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ زنیشا کو یہ خاموشی بری طرح سے لرزا رہی تھی۔ یکدم کمرے میں کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹی تھی۔ زنیشا سختی سے آنکھیں میچے اپنی چیخ لبوں میں دبا گئی۔ کمرہ جیسے اب لرز اٹھا تھا۔ زرخان دادا مختلف چیزیں اٹھائے پٹک رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے تمام پرفیوم، باڈی اسپرے، مختلف پروڈکٹس ہاتھ مارتے ایک ہی جست میں گرا گیا تھا۔ زرخان زادہ نے چیختے ہوئے شیشے کی ٹیبل اٹھائے زمین پر ماری تھی۔ ٹیبل کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ زنیشا گراؤنڈ میں سمائے آنکھیں میچتے شدت سے لرزنے لگی۔ وہ کمرے کے وسط میں چکر لگاتے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ اس کے بوٹوں کے نیچے کانچ آتے کمرے میں عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ زنیشا کے لفظ اس کے خون میں ابال پیدا کر چکے تھے۔ جسم سے سینک نکل رہا تھا۔ اس نے اس سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی، اس سے اپنا نکاح چھپایا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ وہ طیش و عالم سے زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ زنیشا آنکھیں کھولے اس کی سرخ خون اتری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آر یو ورجن؟ زرخان زادہ نے غراتے ہوئے سوال کیا۔ زنیشا نے زرخان زادہ کے سوال پر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے ایسے دیکھنے کا حق نہیں رکھتی۔ مجھ سے تم نے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھے دھوکہ دیا۔ ابھی تک اسے اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہو۔ زرخان زادہ اسے شانوں سے جھنجھوڑتے غرایا تھا۔ وہ دل میں نہیں ہے۔ میں اس حادثے کو بھول نہیں پا رہی۔ زنیشا نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہچکی لی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ بلڈی وومن۔ وہ غصے سے بولتے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ زنیشا لب بھیجتے لرزتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آر یو ورجن اور ناٹ؟ زرخان زادہ نے غراتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ اگر میں کہوں نہیں تو بکواس بند کرو ورنہ جان لے لوں گا شٹی وومن۔ اب کی بار وہ اس کے سوال پر چیخا تھا۔ زنیشا لب بھیجے سراسمگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مقابل ایسا ہی ری ایکشن دے گا وہ جانتی تھی مگر ایسے سوال یہ لہجہ اختیار کرے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی نہیں چھوا۔ زنیشا نے نظریں جھکائے کہا۔ نگاہیں مت جھکاؤ لائر وومن۔ وہ اس کے شانوں پر اپنی گرفت سخت کرتے لفظ چباتے بولا۔ کہاں کہاں ہاتھ لگایا اس نے؟ زرق! زنیشا چیخی تھی۔ آواز اونچی نہیں بیہودہ عورت۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ زنیشا بے یقینی سے اس کے لفظ سنتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، مت دیکھو میری طرف ایسے۔ وہ زنیشا شاہ کو دیکھتے استضاحیہ ہنسا تھا۔ اگر تم مجھے یہ سب نکاح سے پہلے بتاتی کبھی ایسے سوال نہ کرتا مگر تم نے مجھے چیٹ کیا، مجھ سے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ آخر کیوں ذہنی؟ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے مرر میں پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ زنیشا زخمی گلابی آنکھوں سے اس کی پشت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جمائے گہرے سانس لیتے مرر میں زنیشا کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شوہر کو اچانک پتہ چلے اس کی بیوی کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک اپنے پہلے شوہر کو دل میں بسائے ہوئے ہے، وہ کیا کرے گا آخر؟ بتا سکتی ہو مجھے؟ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے چیخا۔ زنیشا اس کی چیخ پر اسے بہتے آنسوؤں سے دیکھتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ سردی اور زرخان زادہ کے چیخنے پر اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ میں یہی سمجھا تھا، تمہیں ہاتھ لگانے والا میں پہلا مرد ہوں۔
زرق اپنا سر جھکائے سر نفی میں ہلاتے خود پر جیسے ہنسا تھا۔ مجھے تم نے ہی ہاتھ لگایا ہے، مجھے چھوا ہے، زنیشا نے روتے ہوئے کہا۔ کیسے مان لوں؟ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو کیسے کوئی مرد چھوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ زرق خانزادہ نے مرر میں زنیشا شاہ پر نگاہیں گاڑی تھیں۔ کس کو بے وقوف بنا رہی ہو؟ وہ مرر میں اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھتے حلق کے بل چلایا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو زرق، کوئی مرد میری مرضی کے بغیر مجھے نہیں چھو سکتا۔ وہ غصے سے زرق خانزادہ کی طرف بڑھی تھی، پاؤں میں کانچ چبھنے سے وہ درد سے بلبلائی۔ زرق خانزادہ اسے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی طرف بڑھا نہیں تھا۔ زنیشا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے بیڈ پر بیٹھتے بے رحمی سے اپنے پاؤں کے تلوے سے کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر نکال گئی تھی۔ دھوکا دھوکا ہوتا ہے جو تم نے مجھے دیا، جو میں کبھی نہیں بھولوں گا، زرق خانزادہ سرد لہجے میں بولتے دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ مزید اس کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا، اس کا دماغ بھڑک رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ تمہاری مورے نے مجھے بتایا، تمہارا بھی بچپن میں کسی پری وش سے نکاح ہوا تھا۔ اگر میں نے تمہیں دھوکا دیا ہے تو پھر تم نے بھی تو مجھے دھوکا دیا ہے۔ زنیشا اس کی پشت دیکھتے چیخی تھی۔ ہوا تھا نکاح، مگر وہ بچپن میں ہی ختم ہو گیا۔ جو نکاح چند دن بھی نہیں رہا، اس کے متعلق کیا بتاتا تمہیں؟ وہ اپنے مورے بابا کے ساتھ کسی حادثے میں جل گئی۔ میں نے اسے صرف ایک نگاہ دیکھا تھا، جب وہ شاید 6 سال کی بچی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ تک یاد نہیں، نہ میری کوئی اس کے ساتھ جذباتی وابستگی تھی۔ وہ نکاح میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا زینی، تو کیسے دھوکا دیا تمہیں؟ وہ مڑتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا تھا، وہ تو آج تک مقابل کو نہیں بھولی تھی۔ 6 سال کی عمر میں یہ نیلی آنکھیں اس کے دل و دماغ میں جم کے رہ گئی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے وہ یاد تک نہیں، جس کے درندہ صفت باپ نے اسے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دھوکا تم نے دیا ہے، چیٹ تم نے کیا، جھوٹ بولا، میرے سچے جذبوں سے کھیلا، ابھی تک کھیل رہی ہو، دل سے اتر گئی ہو میرے، اپنے جھوٹ دھوکے سے، وہ سرد لہجے میں بولتے دروازہ کھولتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زنیشا شاہ نے اس کے جانے کے بعد گہرے سانس لیتے اپنی گردن جکڑی۔ دوسرے لمحے زنیشا نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے ایک نمبر ڈائل کیا۔ زرق خانزادہ ابھی ابھی حویلی سے نکلے گا، اس کے پل پل کی خبر مجھے دو گے، یاد رکھنا وہ کسی بھی عورت کے قریب نہ جائے، ایسا کچھ بھی ہوا تم اسے روکو گے، جسمانی طاقت سے یا پھر دماغی کھیل سے۔ وہ جہاں بھی جائے مجھے اس کے پل پل کی خبر دو۔ وہ فون پر ہدایت دیتے فون بند کر چکی تھی۔ میرے ہوتے تم کسی دوسری عورت کے قریب نہیں جا سکتے، یہ تو طے ہے مسٹر زرق خانزادہ، تمہاری جوانی ٹھنڈی ہو یا نہ ہو۔ زنیشا شاہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے غراتے ہوئے خود پر کمبل اوڑھتے اس میں غروب ہو چکی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کا ماتم جاری تھا۔ مورے بابا تکیہ پھر سے اس کی آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ عائش گرے رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی، جس پر اس نے کامدار دوپٹہ لیا تھا، جس کے بارڈر پر شیشوں اور زری کا کام ہوا تھا۔ میکسی پر بھی فل ورک ہوا تھا۔ آج حویلی میں زنیشا اور زرق کے ولیمے کی دعوت رکھی گئی تھی۔ صبح سے مہمانوں سے زنان خانہ کچا کچ بھر رہا تھا۔ تبانہ خانم نے اسے زمر سے اچھا سا ڈریس لے کر تیار ہونے کو کہا تھا۔ اس کے پاس تو ایسا کوئی ڈریس نہیں تھا جو وہ پہن سکتی، نہ زاویار خانزادہ کی طرف سے اجازت تھی کہ اسے کوئی بھی نیا لباس خرید کر دیا جائے۔ وہ پہلے دن سے اس کے حوالے سے جو رولز سیٹ کر چکا تھا آج تک سیٹ تھے۔ عائش کی رنگت خفت سے سرخ ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے ماموں کے گھر زمر خان کے لباس پہننا اور بات تھی، مگر یہاں پہننا اسے خفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ زمر کے سامنے اس کا لباس پہن کر وہ کیسے جائے گی آخر؟ وہ لب کاٹتے روحان سے ہوتے سوچ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ ویسٹ کوٹ، جس پر سیاہ ہی امبرائڈری ہوئی تھی، پہنے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ عائش کو دیکھ کر وہ مجسم ہوا تھا۔ عائش نے بھی مڑتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگائے ہوئے تھی، اس کے علاوہ کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا تھا، مگر نیلی سمندر جیسی ساحرانہ آنکھیں قیامت ڈھا رہی تھیں۔
نہ صرف قیامت ڈھا رہی تھیں، ان میں نمی بھی تھی۔ وہ اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے مدھم سانس بھر رہی تھی۔ اس کی شکوہ کناں نگاہوں پر زاویار خان زادہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کی نیلی آنکھیں شکوہ کناں ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں شکوہ زاویار خان زادہ کو حس دے رہا تھا۔ وہ برف کی عورت جیسے پگھل رہی تھی، بیویوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی تھی۔ تو عائش ملک، تمہیں زاویار خان زادہ سے محبت ہونے لگی ہے؟ تم زاویار خان زادہ کے سحر میں آخر جکڑی جا رہی ہو۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سوچتے ہوئے مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں عنقریب زاویار خان زادہ سے عشق ہوگا عائش ملک۔ وہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے زیر لب خود سے بولتے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ عائش ملک رخ پلٹے ڈریسنگ روم کی طرف تیزی سے بڑھتے دروازہ دھاڑ سے بند کر گئی تھی۔ دروازے کی دھاڑ پر زاویار خان زادہ ایک لمحے کو ہڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں سے جاندار کہکا بلند ہوا تھا۔ اس کا یوں منہ پر دروازہ بند کرنا زاویار خان زادہ کو برا نہیں لگا تھا، بلکہ دل عجب سی تال پر دھڑکنے لگا تھا۔ عائش ملک، ونی میں ہو، تمہارا مقام کبھی نہیں بدل سکتا، مگر بیوی ہو، یہ بھی صرف تمہارا ہی مقام ہے، جسے کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ مرر میں اپنے ساحرانہ نقوش دیکھتے مغروریت سے مسکرایا تھا۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سٹیک لگائے سگریٹ کے کش لیتے نیم دراز ہوتے عائش کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دن کے وقت بہت کم اپنے کمرے میں آتا تھا، وہ بھی حویلی میں کوئی تقریب کے دوران تو ناممکن تھا۔ وہ اپنے تمام دوستوں کو مردانے میں چھوڑ کر صرف عائش کو دیکھنے آیا تھا کہ اس نے کیا پہنا ہے۔ عائش کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکلتے کمرے میں آئی۔ اب وہ سرخ لباس میں ملبوس تھی۔ زاویار خان زادہ نے سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی فراک میں ملبوس تھی، جس پر گلے پر موتیوں کا کام ہوا تھا۔ فراک اچھا خاصا لوز تھا اس پر۔ وہ سرخ لباس میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر پہلے والے ڈریس میں زیادہ پیاری لگی تھی۔ یہ اس کے فگر پر اچھا خاصا لوز تھا۔ عائش مرر میں دیکھتے اپنے سنہرے بالوں میں غصے سے بری طرح برش کرتے بے ڈھنگے انداز میں جوڑا باندھ رہی تھی۔ لب بھیجے ہوئے تھے، نیلی آنکھوں میں شدید برہمی تھی۔ اب زاویار خان زادہ کو اس کا ایٹیٹیوڈ چبھا تھا۔ وہ جس طرح اپنے بالوں کو باندھ رہی تھی، وہ زاویار کو غصہ دلا گیا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اپنے بالوں کو چھوتی تھی، آج تو ساری بے رحمی کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ عائش اپنے بالوں کو سختی سے جوڑے میں لپیٹتے سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ گئی، جس کے بارڈر پر گولڈن موتیوں کی لڑیاں لگی تھیں۔ یہ کس کا فقیرانہ لباس پہن لیا ہے؟ زاویار خان زادہ نے گردن موڑے مرر میں نظر آتے اس کے بے پناہ خوبصورت عکس کو دیکھتے چبھتی نگاہوں سے پوچھا۔ سرخ دوپٹے کے حالے میں وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیشانی کو چھوتی موتیوں کی لڑیاں اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا چکی تھیں۔ ڈھیلا فراک دوپٹے میں چھپ گیا تھا، اب وہ پہلے سے کئی گنا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تو اس کے ایٹیٹیوڈ پر بھڑ بھڑ جلتے جان بوجھ کر سوال داغ رہا تھا۔ کبھی بیوی لگتی تو کبھی ونی میں آئی ہوئی بے مول عورت، جس کا غصہ ایٹیٹیوڈ چبھنے لگتا۔ ابھی غصے میں پیاری لگ رہی تھی، اب اس کے ایٹیٹیوڈ سے کھار کھا رہا تھا، یا پھر اس کا نظر انداز کرنا چبھ رہا تھا۔ برانڈڈ سیاہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ جو لاکھوں روپے کی تھی، اس نے بھی تو پہن رکھی تھی۔ وہ کتنا جان لیوا لگ رہا تھا وہ بخوبی جانتا تھا، مگر عائش ملک نے تو ایک بار نہیں دیکھا تھا۔ کیا پوچھا ہے عائش ملک؟ زاویار کی گرج پر عائش اس کی طرف پلٹی تھی۔ فقیرانہ لباس وہ ہوتا ہے جو فقیروں کی طرح مانگا جائے، جو میں زمر سے مانگ کر لائی تھی۔ یہ لباس گل بھابھی نے تحفے میں دیا تھا۔ ایک وقت تھا میں کسی سے تحفے میں بھی کچھ لینا اپنی توہین سمجھتی تھی، مگر اب دوسروں سے مانگ کر کپڑے پہنتی ہوں۔ میری اوقات اچھی تعین کی ہے آپ نے۔ وہ بھیگے شکوہ کناں لہجے میں بولتے باہر نکل گئی تھی۔ اس بار بھی دروازہ دھاڑ سے بند کیا تھا۔ زاویار خان زادہ اس کے دوپٹے کے بارڈر میں ہلتے موتیوں میں کھویا ہوا تھا، جو اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ دروازے کی دھاڑ پر اسے ہوش آیا تھا وہ جا چکی ہے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے محبم سا مسکرایا تھا۔ کمرے میں زرد روشنی کی دھیمی جھلک حاکم خان زادہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بیڈ پر بیٹھا تھا۔
حاکم خان زادہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر مسلسل اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ کندھوں پر مردانہ شال تھی جو ایک سائیڈ سے فرش کو چھو رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد یہ پہلی رات تھی جو راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس نے شب غم میں نہیں گزاری تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آریان خان زادہ کا اسکیچ تھا۔ وہ اس کے بارے میں ہر معلومات حاصل کر رہا تھا۔ زرمش اسے بتا چکی تھی وہ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے۔ وہ اسے جے کے متعلق بھی تمام تفصیل دے چکی تھی۔ زرمش کن حالات سے گزری وہ یہ سوچتے ہی ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ اپنی بیٹی کو اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے کیسے بچانا ہے وہ جانتا تھا۔ آریان خان زادہ اس وقت اس ملک میں نہیں تھا اور یہ خبر 100% درست تھی۔ حاکم خان زادہ کو کیا کرنا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ آریان خان زادہ کے سامنے ایک ٹوٹا بکھرا اپنے کیے پر نادم حاکم خان زادہ نہیں بلکہ اب ایک باپ تھا جسے اپنی بیٹی کو اس عذاب سے بچانا تھا۔ آریان خان زادہ کے ملک واپس آنے سے پہلے زرمش کو وہ کسی دوسرے ملک بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا جہاں آریان خان زادہ کا سایہ بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ زرمش کے تمام ڈاکومنٹس سب کچھ ریڈی تھا، اب صرف اڑان بھرنا باقی رہ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آریان خان زادہ کی تصویر ابھی تک موجود تھی۔ حاکم خان نے کی پیڈ پر انگلیاں تھر تھرائیں۔ اب اسکرین پر نقشہ کھلا تھا، سفید برفیلے خاموش سویڈن کا۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے نقشے کے کنارے چھو رہا تھا۔ حاکم خان زادہ اسکرین پر سویڈن کے ملک کے نقشے پر انگلیاں پھیرتے لیپ ٹاپ بند کر گیا تھا۔ ویلکم ٹو سویڈن زرمش خان۔ ایک بہت بڑے کمرے کے گھپ اندھیرے میں کوئی بیٹھا گہرا مسکرایا تھا۔ اس کا دہشت ناک قہقہ کمرے کی خاموش فضا کو چیر گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر زرمش خان کی تصویر ابھر رہی تھی، وہی ہیزل گرے آنکھیں۔ تم سمجھتی ہو سویڈن محفوظ ہے؟ اس سیاہ ہیولے نے نیم مذاق اڑاتی سرگوشی میں کہا۔ قہقہے ایک بار پھر بلند ہوئے۔ اسکرین پر کچھ کوڈز ٹائپ ہو رہے تھے، فائلز اوپن ہو رہی تھیں۔ نیچے کسی پوشیدہ فولڈر میں لکھا تھا OPZ فیز 2 ایکٹیویٹ۔ کمرے میں بلند و باک قہقہے گونجتے ہی جا رہے تھے۔